امام حسن کی صلح پہ شک کرنے والے لوگ پہلے خود ماحول بنایا چاہنے والوں نے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ امام صلح فرما لے، اور پھر جب صلح فرما لی ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں ایک حدیث ہم نے دیکھی جس میں امام مولا حسین اور حتیٰ مولا حسین اور بعض اصحاب امام حسن کی صلح پہ راضی دکھائی نہیں دے رہے، یعنی قول ایسا محسوس ہو رہا ہے، لہجہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام حسین بھی راضی نہیں تھے امام حسن کی صلح پر۔ تو میں نے اسے بے ساختہ کہا، میں نے کہا تم راضی ہو آج بھی؟ کون راضی ہے؟ خود امام حسن راضی تھے، امام حسن نے جو صلح کی اس میں امام حسن راضی تھے؟ امام حسن راضی تو نہیں تھے نا، یہ جو کچھ ہوا کیا امام حسن اس میں راضی تھے؟ تو پھر امام حسین کیسے راضی ہوں گے؟ پھر وہ 5% لوگ جو راضی نہیں تھے وہ کیا کر لیتے جی؟ 18,000 کا لشکر، کوئی درہم میں 5,000 درہموں کی صورت میں 5,000 کا لشکر لے کے چلا گیا، کسی کو ایک صوبے کی گورنری کی پیشکش تھی، وہ 8,000 آدمی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا جی۔ جب حالات ایسے ہو گئے، جب ماحول ایسا ہو گیا کہ حتیٰ امام کے خیمے تک کوئی شخص گھس آیا اور امام کا مسلح کھینچ لیا، امام کے زانو مبارک پر چاقو لگا، ایسے حالات اور ادھر چاہنے والے چلے جا رہے ہیں، اور امام کے اپنے ہی لوگوں میں کچے کانوں کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، ذرا صلوات پڑھیں تو عرض کرو، امام کے اپنے ہی لوگوں کے یہ کچے کان کی جو کیفیت ہے اس نے امام کے لشکر کو اس حالت تک پہنچایا۔ امام کی سیرت کا ایک حصہ یہ کہ امام کے چاہنے والوں کو کمزور کیا گیا غلط خبروں کے ذریعے سے، اور پھر وقت ایسا آیا کہ جب چند لوگ رہ گئے تھے، کوئی چند ہزار لوگ رہ گئے تھے حضرت کے ساتھ، اور وہاں 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، ایسی کیفیت کے اندر میرے مولا امام حسن نے صلح فرمائی۔ سرکار دو جہاں نے امام حسن کو امت کی اصلاح کرنے والا قرار دیا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے، مجھے اقبال کے 4 شعر یاد آ گئے، علامہ اقبال نے تو امام حسن کی صلح کو کیا پیش کیا ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ فرماتے ہیں آیت شمع شبستان حرم، توجہ ہے، سیدہ کا وہ بیٹا، امام حسن کو یاد کر رہے ہیں، سیدہ کا وہ بیٹا جو حرم الہی کی شمع ہے، آیت شمع شبستان حرم، علامہ اقبال مصور پاکستان، شاعر مشرق، ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں آیت شمع شبستان حرم، وہ ایک سیدہ کا بیٹا جو حرم الہی کی شمع ہے، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے بہترین امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا۔ اب دوسرے 2 مصرے سنیے اسی کے تسلسل میں، آیت شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت برسرے تاج و مرگی، حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی، امام حسن نے تخت و تاج کو لات ماری ہے، صلح نہیں کی ہے، بیعت نہیں کی ہے۔ علامہ قاری ظہور احمد فیضی اہل سنت عالم دین صلح امام حسن نامی کتاب میں لکھتے ہیں، اور بہت حسین کتاب ہے، حاصل کیجئے، پڑھیے، دیکھیے، اہل تحقیق کے لیے بڑا اچھا انہوں نے محنت کی ہے اور کتاب کو پیش کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ صلح نہیں تھا، ہدنہ تھا، جنگ کو مؤخر کرنا تھا، جنگ بندی تھی، ہم ابھی جنگ روک دیتے ہیں، بس یہ تھا۔ وہ جو حسن مولا نے جنگ روکی تھی نا وہ کربلا میں ہوئی ہے، 10 سال کے بعد وہ جنگ بندی ختم ہوئی ہے، 6 شرائط پر جنگ بندی ہوئی، 5 شرائط، شرطیں تو ساری انہوں نے، مگر ایک شرط تھی ایسی کہ جو وقت سے ہی ہوگی، خود سے نہیں ہو سکتی، وقت اور حالات اس شرط کو پورا کریں گے۔ وہ جو 5 شرائط تھیں وہ تو پہلے دن ہی انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا کہ میں نہیں مانتا، اور جب وہ خط مولا حسن کا پھاڑ دیا تو ان کے وزیر اعظم کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے مجھے ماننا کب تھا؟
کہا حسن بھی تو یہی چاہتے تھے کہ تمہیں بتائیں کہ تم کیا سوچتے ہو، اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ ان سے کہنے لگا کہ اتنی جلدی کیا تھی خط پھاڑنے میں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ تمہارا صحیح چہرہ سامنے آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ بحث بہت واضح ہے، گفتگو بہت روشن ہے۔ وہ جو ایک شرط رہ گئی تھی جو وقت پورا کرے گا، وہ یہ تھا کہ اگر فلاں کی رحلت ہو جائے تو امور مسلمین کو، یعنی حکومت کو، حکومت یعنی امور مسلمین، وہ امام حسن کے حوالے کی جائے گی۔ امور مسلمین کو، مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری امام حسن کے حوالے کی جائے گی، اور اگر امام حسن نہ ہو تو حسین کے حوالے کی جائے گی۔ تو یہ تو جب ہی پوری ہونی تھی جب حالات آئے اور وقت آئے، اور ایسا ہوا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا اور خط بھیج دیا کہ حسین سے بیعت لے لو، ارے بھائی اس شرط پہ تو تمہارے ابا نے لکھا ہوا ہے کہ اس شرط پہ ایسے عمل ہوگا، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ بیعت لے لو؟ تم کہاں سے آ گئے؟ اگر سیاسی اور سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو باقاعدہ مہریں لگی ہیں، دستخط ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں عزیزو، امام حسن کی غربت، امام حسن کی تنہائی،